السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مادہ بکریوں کا انتخاب اور خرید۔ یہ بہت ہی مین ٹاپک ہے ہمارا۔ تو دوستو، آج ہم اس کے اوپر تفصیلی بات کرنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ تمام دوستوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ مادہ بکریوں کا ہی تو سارا کردار ہوتا ہے فارم میں۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو ہر آنے والی نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو فوراً مل سکے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم مادہ بکریوں کے انتخاب اور خرید۔ دوستو، بکریاں صحت مند اور جوان خریدی جائیں۔ 3-4 ماہ کی حاملہ بکریاں زیادہ سود مند رہتی ہیں۔ ریوڑ میں آندھی، بانجھ، کمزور اور بوڑھی بکریاں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ نکارہ اور بیمار حوانہ کی بکریاں بھی معاشی لحاظ سے خسارے کا باعث بنتی ہیں۔ کمزور بکریاں جن کے پیٹ بڑھے ہوئے ہوں طفیلی کروموں کا شکار ہوتی ہیں۔ ایسی بکریاں خریدتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹیڑی بکریاں ویسے تو ہر جگہ دستیاب ہیں، لیکن میدانی علاقوں میں پرورش کے لیے میدانی علاقہ سے پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں پرورش کے لیے بکریاں خوشاب، سرگودا، چکوال، گجرات، جہلم، راولپنڈی اور اٹک کی مختلف منڈیوں سے خریدی جائیں۔ منتخب شدہ بکریوں کا جسم گتھا ہوا ہو، دیکھنے میں خوبصورت اور حوانہ ہر قسم کی بیماری سے پاک ہونا چاہیے۔ سانڈ بکروں کا انتخاب۔ بکریوں کی خرید کے بعد بکرا خریدتے وقت یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ اسی سے آگے نسل کشی ہوتی ہے۔ بکرا خریدتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ بکرا چست، چالاک، بھرے ہوئے جسم والا، روب دار اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسے بکرے میں جڑواں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ 30 بکریوں کی نسل کشی کے لیے ایک بکرا کافی ہوتا ہے۔ بکریوں کی آئندہ نسل میں ترقی کا دار و مدار اصل بکرے کی پیداواری خصوصیت پر ہوتا ہے۔ جسم کے تمام اوصاف یعنی ظاہری خدوخال اور پیداواری صلاحیتوں کا انحصار مرثیت اور ماحول پر ہوتا ہے۔ ان دونوں اسباب میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی سے متعلقہ جانور اپنی اصل پیداواری صلاحیت اجاگر کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ نسل کشی کے لیے بکرے سرکاری مویشی فارموں سے خریدے جائیں۔ تو دوستو، اس کے بعد فارم پر لانے کے بعد بکریوں کی دیکھ بھال۔ بکریاں خریدنے سے قبل باڑہ جات کی صفائی کروائی جائے۔ باڑہ جات کے اندر معمولی مقدار میں چونا بھی چھڑکوایا جائے تاکہ وہاں پر موجود جراثیموں کا خاتمہ ہو جائے۔ کیونکہ فارم شروع کرنے کے لیے بکریاں مختلف علاقوں سے خریدی جاتی ہیں، اس لیے ان میں مختلف قسم کی بیماریوں کا پایا جانا خارج از مکان نہیں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ کرمی بیماریاں فارم مالک کو زیادہ پریشان کرتی ہیں، اس لیے بکریوں کو فارم پر لانے کے 2 ہفتے کے اندر اندر کسی تشخیصی لیبارٹری سے ان کی مینگنوں کا معائنہ کروا کر سفارش کردہ ادویات پلائی جائیں تاکہ بکریوں کے اندرونی کرم تلف ہو جائیں۔ اس کے بعد موسم کے لحاظ سے حفاظتی ٹیکے لگوائے جائیں
تاکہ ان میں معتدی امراض سے بچاؤ کے لیے قوت مدافعت پیدا ہو جائے۔ نئی خریدی جانے والی بکریوں کو پہلے 10 یوم تک کسی علیحدہ جگہ پر رکھ کر ان کی مینگنوں کو لیبارٹری میں تشخیص کے بعد سفارش کردہ کرم کش ادویات پلانے کے بعد علاوہ حفاظتی ٹیکہ جات لگوائے جائیں۔ اس کے بعد ان بکریوں کو فارم میں شامل کیا جائے۔ نسل کشی۔ تو دوستو، نسل کشی ایسا عمل ہے جس پر آئندہ نسل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مستقبل میں اعلیٰ پیداواری اور صاف کے حامل بچے حاصل کرنے کے لیے سانڈ بکرا بہترین پیداواری خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر بکرے کو سارا سال ریوڑ میں چھوڑا جائے تو بکریاں سارا سال حاملہ ہوتی رہتی ہیں۔ ان بچوں کی پیدائش ہر موسم میں جاری رہتی ہے۔ تجربات بتاتے ہیں کہ موسم بہار میں پیدا ہونے والے بچے مقابلتاً زیادہ صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، اور شدید سردی کے دوران پیدا ہونے والے بچے زیادہ تر نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بکریوں میں جنسی تحریک سارا سال رہتی ہے، لیکن اکثر بکریاں مارچ، اپریل اور ستمبر اکتوبر میں گرم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہی وقت ان کی نسل کشی کے لیے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ بکریوں میں حمل کا دورانیہ 146 سے 150 دن ہے۔ انہیں 1 جولائی سے 15 ستمبر تک نہیں ملانا چاہیے تاکہ بچے شدید سردی میں پیدا ہو کر موت کا شکار نہ ہوں۔ جنسی خواہش ظاہر کرنے والی بکریوں کا ملاپ دن میں 2 مرتبہ صبح و شام کروانا چاہیے۔ جس بکری کا ملاپ شام کو ہو اسے اگلے دن صبح کو بھی ملانا چاہیے۔ 2-3 دن تک متواتر جنسی ہجان کا اظہار کرنے والی بکریوں کو مزید 1 مرتبہ ملایا جائے۔ نسل کشی کے موسم میں سانڈ بکرے کو صرف صبح اور شام کچھ دیر کے لیے بکریوں میں چھوڑنا چاہیے اور باقی تمام عرصہ ریوڑ سے علیحدہ رکھنا چاہیے، ورنہ وہ نہ خود چرائی کرے گا اور نہ جنسی ہجان کا اظہار کرنے والی بکریوں کو چرائی کرنے دے گا۔ سانڈ بکروں کی تعداد مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ کسی ایک کی بیماری کی صورت میں نسل کشی کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ نسل کشی کے وقت بکریوں اور بکروں کی صحت اچھی ہو تو جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ملاپ کرنے والی ٹیڈی بکریوں کی عمر کم از کم 6 ماہ اور وزن 14 کلوگرام، اور بیتل دائرہ دین پناہ اور ناچی بکری کی عمر کم از کم 1 سال اور وزن 32 کلوگرام ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کم عمر اور کم وزن والی بکری ملاپ کے بعد حاملہ تو ہوگی، لیکن بچے دیتے وقت مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اگر بکری صحیح سالم بچہ دے بھی دے تو بچہ دینے کے بعد دوبارہ جنسی ہجان کا وقفہ بڑھ جائے گا، جو کہ معاشی لحاظ سے بکریوں کے مالکان کے لیے سود مند ثابت نہ ہوگا۔ ٹیڈی سانڈ بکرا عمر میں 2 سال اور تقریباً 30 کلوگرام، جبکہ بیتل دائرہ دین پناہ اور ناچی نسل کے بکرے کا وزن کم از کم 40 کلوگرام ہونا چاہیے۔ تو دوستو، حاملہ بکریوں کی دیکھ بھال یہ ایک بڑا مین ٹاپک ہے ہمارا۔ اکثر یہ بھی ہمیں میسج آتے رہتے ہیں کہ بکری جو ہوتی ہے وہ جب بچہ پیدا کرنے کے بالکل قریب ہوتی ہے، آخری ہفتے 10 دن میں، تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی ریوڑ میں رہتی ہے، اسی فارم کے اندر دوسری بکریوں کے ساتھ۔ تو جو بکرے یا طاقتور بکریاں بڑی ہوتی ہیں ان سے ذرا، وہ ان کو مارتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کو کافی نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ شرح اموات دیکھنے بھی ملتی ہے۔ بکریوں کو خوراک کی کسی صورت میں کمی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے۔ خوراک کھلانے کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں ہوتا، بلکہ خوراک
کو غذائی لحاظ سے بھی دیکھا جائے۔ آیا کہ کھلائی جانے والی خوراک سے جانور کی غذائی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں یا کہ نہیں۔ حمل کے آخری ایام میں خوراک کی کمی کا باعث اسقاط حمل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بکری کو جسمانی کمزوری، دودھ کی پیداوار میں کمی اور بچوں کا پیدائشی وزن جیسی صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح زچہ بچہ دونوں کی شرح اموات بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خوراک میں نمکیات خصوصاً کیلشیم، فاسفورس، کاپر اور آیوڈین کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی کمی سے جانور مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان کی کمی خوراک میں منرل مکسچر شامل کر کے پوری کی جا سکتی ہے۔ جانور کو سخت گرمی اور سخت سردی سے محفوظ رکھا جائے۔ سردیوں کی راتوں میں انہیں چھت کے بغیر باڑوں کی بجائے اونچی چھت والے کمروں میں، جن میں گندی ہوا کے اخراج کے لیے روشن دان موجود ہوں، وہاں رکھا جائے۔ کیونکہ بکری بھیڑ کی نسبت زیادہ سردی محسوس کرتی ہے، اس لیے بھیڑوں کو ان سے علیحدہ رکھا جائے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جانور دسمبر کی راتوں کو بھی کھلے آسمان تلے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہیں سردی نہیں لگتی، بلکہ ان کو بھی چھت تلے رکھنا چاہیے تاکہ سردی سے بچاؤ میں استعمال ہونے والی طاقت کو محفوظ کر کے جانور کی نشو و نما میں لایا جا سکے۔ حاملہ جانور خاص کر حمل کے آخری ایام 20 دن کے دوران وافر مقدار میں چرائی میسر ہونے کے باوجود جسمانی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹ میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے پوری خوراک نہیں کھا سکتے۔ خوراک کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ونڈا فراہم کرنا ہوتا ہے، جو بڑی بکریوں کے لیے نصف کلوگرام روزانہ اور چھوٹی ٹیڈی بکریوں کے لیے 400 گرام کافی رہتا ہے۔ اس ونڈے پر اٹھنے والے اخراجات ضائع نہیں ہو جاتے، بلکہ زچہ بچہ کی صحت اچھی اور دودھ کی زیادہ پیداوار کی صورت میں مالک کو واپس مل جاتے ہیں۔ حاملہ بکریوں کو حمل کے آخری ایام میں ریوڑ سے علیحدہ کر کے باڑوں میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ آرام سے رہ سکیں، اور اگر ونڈا دینا مقصود ہو تو علیحدہ آرام سے اپنا حصہ کھا سکیں، کیونکہ حمل کے دوران قبض مضر صحت ہے۔ اس لیے حاملہ بکریوں کو کوئی ایسی خوراک مثلاً جامن کے پتے وغیرہ نہیں دینے چاہیے جو قبض کا سبب بنے۔ برسیم اور سینجی جیسے سبز چارہ جو اپارے کا سبب بنتے ہیں، حاملہ بکریوں کو کھلانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اپارے سے زچہ بچہ دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جو کہ ایک یا پھر دونوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حاملہ جانوروں کو اسہال اور خونی پیچش جیسے امراض سے بھی بچانا چاہیے۔ حاملہ بکریوں کو زیادہ سفر نہیں کرنے دینا چاہیے، بلکہ چرائی کا انتظام باڑوں کے نزدیک کرنا زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ خوراک کی تلاش میں سفر، تھکان اور طاقت خرچ ہونے کی وجہ سے جانور کمزور ہو جاتا ہے اور نفع کی بجائے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک میں لازمی شیئر کریں تاکہ تمام دوست بکری فارم کی معلومات سے اپڈیٹ رہیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو دوستو، آپ کی کامیاب گوٹ فارمنگ کے لیے ڈیسنٹ گوٹ فارم چینل کی پوری ٹیم آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ حافظ۔